مسئلے تھے اور نہیں وہاں پہ ابن عمان کے حالات تھے. تو جنہوں نے یہ حالات بنائے ہیں کبھی ڈی جی ایف پی آر کے ساتھ بیٹھ کے اس سے بھی پوچھ لیا کرو, اس سے بھی سوال کر لیا کرو میرے بھائی. وہاں پہ پرچی مل جاتی ہے کہ تم نے یہ سوال کرنا ہے, بس وہ تم وہی سوال کرتے ہو. وہ پرچی کے علاوہ کہیں لفظ ایڈ ہی کر لیا کرو, آپ بھی ایڈ کر لیا کرو. جو مفروضہ میرے پہ کہہ رہے ہو کہ جی میرے خلاف میرے اپنی پارٹی میں لوگ ہیں جو مجھے گرا دیں گے, ایسا تو کچھ ہے نہیں. لیکن ایک سوال میری طرف سے بھی کر لینا اس دفعہ جا کر. آپ کو دعوت ملتی ہے, بیٹھے ہوتے ہیں, میں سب دیکھتا ہوں آپ کو. ایک سوال میری طرف سے بھی کرنا کہ ڈی جی ایف پی آر صاحب آپ یہ بتاؤ کہ پاکستان میں سب پاپولیرٹی کے لحاظ سے آپ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں؟ بے شک یہ جنگ بھی ہو گئی ہے, ہمیں خوشی ہے, ہم نے مقابلہ جیت لیا, ہمیں خوشی ہے, ہمیں فخر ہے, ہم نے بھی ساتھ دیا ہے, عمران خان نے ساتھ دیا ہے اس میں. لیکن یہ بتاؤ کہ پبلک سروے کا بھی بتا دیا کرو ان کو. آپ کو تو پتہ ہے پبلک سروے کا کتنی کوئی عوام سپورٹ کر رہی ہے اس نظام کو, کتنی کوئی عوام سپورٹ کر رہی ہے ان لوگوں کو. تو اس سروے کا بھی اگر پرسنٹیج نہیں پتا, میں بتاتا ہوں آپ کو. لیٹسٹ سروے ایز پر آرمی اپنی سروے کرتی رہتی ہے. آرمی کی سروے کے مطابق اس وقت عمران خان کی پاپولیرٹی 88% ہے. میں آپ گھر سے بتا رہا ہوں, آپ یہ چلا دے رہا ہوں, اور آپ یہ سوال ضرور کرنا. یہ ان کی سروے کے مطابق 88% ہے. کوئی کہے ثابت کرنا ہے, میں ثابت بھی کر دوں گا. ان کی سروے کے مطابق, ہماری عوامی سروے کے مطابق 93% ہے. تو بھائی جان ذرا یہ باتیں وہاں پہ کیا کرو تھوڑی سی. ہمارے پہ سوال کی اجازت ہوتی ہے. ملک پہ ظلم ہو رہا ہے, ملک پہ ظلم ہو رہا ہے, ملک پہ فسائیت ہو رہی ہے, لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں, لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے, تشدد کیا جا رہا ہے. آپ جا کے سوال نہیں کرتے شہباز شریف سے, مریم نواز سے کہ تم نے پنجاب میں جو وتیرہ اٹھایا ہوا ہے, تم ایک خاتون ہو, تم لوگوں کے گھروں میں پولیس کو گھسوا کے ان کی فیملی کی تصویر کروا رہی ہو, تم کہاں سے بات کرتی ہو ہیومن رائٹس کی, تم کہاں سے جمہوریت کی بات کرتی ہو؟ یہ سوال تو کیا کریں ان سے. یہ ساری فسائیت کون کروا رہا ہے اور کون کر رہا ہے, ان سے سوال کیا کرو. دیکھو ایک دن مرنا بھی ہے سب نے یار, اللہ کو جواب نہیں دینا. کچھ کر لیا کرو, ابھی نہیں کرتے ہو میرے یہ پوائنٹ چلا دینا, پھر میرا حوالہ دے کے پوچھ لینا ڈی جی ایف پی آر سے یا مریم سے کہ جی علی امین یہ کہہ رہا تھا, تو چلو اب آپ جواب دے دے کر اپنی نہیں ہے. خان صاحب آپ سوال پوچھیں. صاحب یہ بتائیے گا کہ پریس کانفرنس سے لگ رہا ہے کہ واقعی بڑی سیریس کوششیں ہو رہی تھی حکومت کو کرانے کی. کون کوششیں کر رہا تھا؟ کہ سیاسی سطح پہ کوششیں ہو رہی تھی, کوئی پارٹیاں لفظ ہیں, گورنر ہے, کس قسم کی کوشش ہو رہی تھی؟ ایک تو یہ بتائیے گا. دوسرا, آج بڑا اجلاس تھا, ہم سوچ رہے تھے کہ مفاہمت کا پیغام بھی جائے گا, لیکن لڑائی کا پیغام جا رہا ہے پھر ریاست کے ساتھ یا ویسے سب کے ساتھ. کیا مفاہمت کا راستہ بھی اپنایا جائے گا؟ کیا آپ بھی سوال کرو ٹکا خان صاحب؟ سوال کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں, حکومت جب یہ شروع ہوا آپ کا کیس دوبارہ ریزرو سیٹس والا, 9 بجے تک ہمارا فیصلے پہ مدروات نہیں ہوا. پھر جب شروع کیا تو ظاہری بات ہے وہ کیونکہ فگر جب کم ہو تو ظاہری بات ہے پولیٹیکل پارٹیاں پھر کرتی ہیں, یہ سازش کے تحت بھی کرتی ہیں اور ایز اے جمہوریت بھی کرتی ہیں کہ لوگوں کو توڑا جائے اور حکومت کو ٹاپل کیا جائے. میں 1 مہینے کے لیے جیل گیا, پیچھے ہماری 2 حکومتیں انہوں نے گرا دی ہمارے ہی لوگوں سے. ایسا ہی ہے نا, ادھر بلوچستان کی حکومت گرا دی اور کشمیر کی 2/3 اور 3/4 میجارٹی تھی ہماری, گرا دی. تو اس وقت سے انہوں نے یہ کام شروع کیا ہوا تھا. پھر بجٹ والی چیز میں انفارچونیٹلی ایک ایسا ماحول بن گیا کہ اس میں عمران خان کی ملاقات کے ساتھ جو چیز آئی تو اس پہ انہوں نے نام مل کر ایک پریشر بلڈنگ شروع کر دی کہ شاید میں اس بات سے پیچھے ہٹ جاؤں گا اور ہم جو ملاقات نہیں کریں گے اور بجٹ پاس نہیں کریں گے تو یہ ایمرجنسی لگا دیں گے جو یہ آئین کے مطابق لگا سکتے ہیں. اور ان کا پورا پلان تھا, وہ پلان کا ختم ہو گیا. اب یہ دوبارہ اس بات پہ آ رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں کہ جی لوگوں کو توڑیں گے. تو یار بھائی میں تو پھر کہہ رہا ہوں تمہاری اوقات نہیں ہے. میں چیلنج کر رہا ہوں اداروں کو, ریاست کو, پارٹیوں کو, سب کو. پیسہ بھی تمہاری جتنا لگا سکتے ہو, جتنا تم ظلم کر سکتے ہو, نہ تم ڈرا سکتے ہو, نہ تم خرید سکتے ہو, کیونکہ میرے ٹائم ٹیسٹڈ بندے ہیں. یہ ٹائم ٹیسٹڈ لوگ جو میرے ہیں نا, میرے پاس اتنے ہیں کہ انشاءاللہ عمران خان کی ضمانت کا میں امین ہوں. اور میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں گرا کے دکھاؤ, چھپ کے نہیں, برملا. اچھا ایک لفظ میں آپ سے ایڈ کر دوں. دیکھو آج کی جو میٹنگ ہے ہمارا کوئی پیغام سختی والا نہیں ہے. ہم نے اس لیٹر کو کیا ہے, ڈائلاگ والا کو بھی ہم نے کنسیڈر کیا ہے ڈائلاگ کے لیے. پر ہم نے آپ کو کہا کہ ڈائلاگ ہم کہتے ہیں کہ صرف زبانی نہ ہو, اس کے لیے اگر آپ نے کرنے ہیں تو کوئی کنکریٹ اسٹیپ لیا جائے. دا فرسٹ تھنگ واز کہ ہم نے کہا تھا ایون بجٹ کی اسپیچ پہ آپ خان صاحب کی ملاقات کرائے, ابھی تک وہ بھی نہیں ہو سکا. کل بھی فیملی کی ملاقات نہیں سی, 2 بہنیں ہوئی ہے, دوسری ہوئی ہے. اگر آپ ان کو طرف ایکسس نہیں الاؤ کریں گے تو کوئی چیز آگے نہیں. اس میں ابھی دونوں یہ 2 ہوں گے, آپ کلب کر لیں, آپ بھی پوچھ لیں وہ بھی پوچھ لیں, پھر یہ ہم کیونکہ اس کو اینڈ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. آپ پشاور گروپ سے آپ نے چیلنج کی بات کی, چیلنج حکومت کو کیا یا اسٹیبلشمنٹ کو 1947 سے؟ دوسرا سوال دونوں کو
दोनों को, तीनों को, चारों को, पांचों को, कोई छठा भी है तो कोई और पीछे बैठा है उसको भी साथ। बेटा आप सवाल कीजिए, आप सवाल आज का रूल आपके सामने 1947 से अब तक, तो क्या अपने चैलेंज का मुकाबला कर पाएंगे? रुकिए, सर मैंने एक बात की है कि मैं सियासी तौर पर और आईनी तौर पर इनको चैलेंज दे रहा इसको हूँ। क्लब कर- गैर आईनी काम तो ये मसला भी लगा लेते हैं, एक दफा तो नहीं कई दफा लगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की बात की बात की सर, आपने, इसे पास कबायली करें, इलाकों हम में सारे में करते हैं, सब मांग रहे हैं। भूटान की मरवत में जो सूरत-ए-हाल बनी हुई है, तो क्या सबका फाटा सर से दो वोट सवाल को नहीं, निकलना सॉरी चाहिए? आप करें। क्या सबका नहीं हो गया उनका सवाल, आप देखिए ये पॉलिसी जो है मेरे हाथ में नहीं है, ये पॉलिसी मेरे हाथ में नहीं है। देखिए हर एक अपना डोमेन है, बॉर्डर जो है वो फौज के हवाले हैं, नीचे एरिया मेरे हवाले, हर एक अपना काम करना है, हर कोई अपना काम ठीक करेगा तो दशहरी खत्म हो जाएगी। आखिरी सवाल सर मुझे ये बताइएगा अभी Sorry, बात back हो रही है to खिलौते कि की करिए। आपके जितने वर्कर जो 9 महीने गिरफ्तार थे वो निकलते हैं, बीमार हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ आपके रहनुमा खत लिख रहे हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं, हर सतह पर किए जाएं। क्या उनकी जान को कोई खतरात हैं या प्रेशर है? क्योंकि वाली पीटीआई मुझे कहते नजर आते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात करेंगे, सियासी तौर पे वो मुज़ाकरात Okay, thank नहीं you, करेंगे। thank you. क्या कहेंगे? मैं जवाब दूँ। देखिए पहली बात तो ये है कि इमरान खान जब जेल से बाहर भी थे तो इमरान खान ने हमेशा मुज़ाकरात की बात की और साथ ये कहा कि अपने लिए नहीं पाकिस्तान के लिए मैं तैयार हूँ। उसके बाद इस तरह चेयरमैन साहब ने कहा, बैरिस्टर गौहर साहब ने, कि ये खुद मुज़ाकरात के लिए सीरियस नहीं है, क्योंकि ये इस वक्त मुल्क को डंडे के जोर पे चलाने के ऊपर नून लीग की क्या औकात है आपको नहीं पता, पीपल्स पार्टी की क्या औकात है, मुल्क किसके हाथ में है, तो जिसके पास ताकत है, जो चला रहा है तो उससे ही मुज़ाकरात करेंगे। तो बाकी हमने कभी भी इसे इनकार नहीं किया, लेकिन अगर ये मुज़ाकरात के लिए सीरियस है तो पहली बात जो बैरिस्टर गौहर साहब ने कही वो ये थी कि हमारी तो मुलाकात तक तो नहीं छोड़ रहे हो, हम मुलाकात करेंगे तो कोई मुज़ाकरात होंगे, जब इमरान खान से मिला ही नहीं रहे हो तो फिर किस चीज़ के। और बाकी तहरीक के हवाले से आपने कहा है, तहरीक का मुहर्रम के बाद हम शुरू कर रहे हैं, इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से तहरीक शुरू होगी। हम अपने पॉलिटिकल तरीके के साथ पीसफुली इस तरह हमेशा करते हैं।